نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام کی نماز کے بارے میں کہ کس طریقے سے وہ لوگ صحابہ کرام نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہ کہ ان کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کار اور ان کو نماز کے اندر کس طریقے سے لطف اور مزہ آتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اور کس جذبے سے وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے کہ آج ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے ایک انتہائی مشکل ہے کہ وہ لوگ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ تم ان کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ مسلمانوں کو یہ خطاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایمان لاؤ، لیکن ان لوگوں کی طرح، صحابہ کرام کی طرح۔ تو ان لوگوں کی قربانیاں بھی ہیں اس دین و اسلام کی خاطر آج جو ہم اور آپ لوگ مسلمان ہیں، اس کے پیچھے حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا، مجلس کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا، دین و اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، جس کا جس طرف رخ ہوا چل دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر لبیک کہا اور اپنا سب کچھ دین و اسلام کی خاطر لگا دیا، قربان کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوا اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام کی نماز کے بارے میں دو صحابیوں کے واقعات ہیں، ایک مہاجر اور ایک انصاری۔ ان کی نماز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کا جذبہ ایمانی تھا اور کس طریقے سے ان لوگوں کو مزہ آتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اور کس طریقے کا انہماک ہوا کرتا تھا ان لوگوں کے اندر کہ جب وہ عبادت کے اندر مشغول ہوتے تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کا پورے کا پورا دھیان ہوتا تھا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا الٹی ہو جائے، لیکن ان لوگوں کے عبادت کے اندر، ان کے اخلاص کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی قسم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کے بارے میں کہ کس طریقے سے وہ نماز کے اندر مشغول رہے اور کتنی تکلیفیں برداشت کیں، لیکن ایک حکم کی وجہ سے انہیں نماز توڑنی پڑی کہ جس کی پاسداری کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر فرمایا اس راستے کی حفاظت اور نگرانی کرنا تھی کہ کہیں اس طرف سے کوئی دشمن وغیرہ نہ آ جائیں اور حملہ وغیرہ نہ کر دیں مسلمانوں پر۔ لیکن نماز بھی انہیں اسی وجہ سے توڑنی پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ ہو اور کسی طریقے سے دشمن مسلمانوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرات صحابہ کرام پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک جگہ قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج کی رات حفاظت یعنی چوکیدارہ کون کرے گا، کہ حضرات صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، پہرے داری، چوکیداری کون کرے گا؟ گویا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان دونوں حضرات نے اپنے آپ کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے۔
ایک حضرت عمار بن یاسر اور دوسرے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہم، دونوں حضرات سامنے آئے اور دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم حفاظت اور چوکیدارہ کریں گے، ہم دونوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، کیونکہ وہی دونوں حضرات سامنے آئے اور یہ کہ انہوں نے اس کام کو قبول کیا، اپنی ذمہ داری سمجھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ یہ کام لگا دیا حفاظت اور چوکیداری کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہو سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ ان حضرات کو بتلا دی کہ اس پہاڑی راستے پر دونوں حضرات قیام فرمائیں، حفاظت اور چوکیداری کا انتظام کریں، اور یہ کہ دونوں حضرات وہیں پر پہرا دیں اس راستے پر جہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا تھا، خطرہ ہو سکتا تھا کہ وہاں سے دشمن آ کر کوئی بھی حملہ وغیرہ حضرات صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر سکتا تھا۔ اور دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انصاری نے مہاجری سے کہا، انصاری صحابی نے مہاجر صحابی سے کہا کہ رات کو 2 حصوں پر ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک حصے میں ایک صحابی جاگے اور رات کے دوسرے حصے میں دوسرا ساتھی وہ جاگے، کہ پہلے جو چوکیدارہ کرے گا وہ رات کے دوسرے حصے میں سوئے گا، اور جو رات کے پہلے حصے میں سوئے گا وہ رات کے دوسرے حصے میں پہرا دے گا، چوکیدارہ کرے گا۔ اور دونوں حضرات نے یہ اس وجہ سے کیا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں حضرات جاگنے کی وجہ سے کسی وقت ہم پر نیند کا غلبہ ہو جائے، ہماری آنکھ لگ جائے اور دشمن وہاں سے گزر کر یا دشمن وہاں سے اس راستے کا استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، ہماری سستی اور غفلت کی وجہ سے ایسا نہ ہونے پائے۔ اس وجہ سے ان حضرات نے رات کو 2 حصوں پر تقسیم کیا کہ ایک حصے میں ایک ساتھی سوتا رہے اور دوسرا جاگتا رہے، اور رات کے دوسرے حصے میں پھر دوسرا ساتھی جو پہلے حصے میں جاگتا رہے گا وہ سوتا رہے گا، اور دوسرے حصے میں جو پہلے حصے میں سوتا رہا وہ دوسرے حصے میں جاگتا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے ان دونوں نے رات کو تقسیم کیا 2 حصوں پر، تاکہ دونوں کا آرام بھی ہو جائے، تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت بھی ہو جائے، کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ ہو دشمن کی طرف سے۔ رات کا پہلا آدھا حصہ وہ انصاری صحابی کے حصے میں آیا کہ وہ جاگیں گے، اور مہاجری صحابی جو ہیں وہ سوئیں گے، اور رات کے دوسرے حصے میں مہاجری صحابی جاگیں گے، پہرا دیں گے، اور انصاری صحابی سوئیں گے۔ اس طریقے سے دونوں نے رات کو 2 حصوں پر منقسم کر لیا، تقسیم کر لیا، اور انصاری صحابی نے کیونکہ پہلا آدھا حصہ ان کے حصے میں تھا کہ وہ جاگیں گے، تو انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، اور جب انصاری صحابی نے نیت باندھ لی نماز کی تو دشمن کی طرف سے ایک شخص آیا اور دور کھڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھا، تو اس کو دیکھ کر اس نے تیر مارا دشمن نے۔ ایک تیر مارنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس نے پھر دوسرا تیر مارا، پھر جب دیکھا کہ 2 تیر لگنے کے بعد بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی تو پھر اس دشمن نے تیسرا تیر مارا، اور ہر تیر جو دشمن کی طرف سے چلایا گیا وہ انصاری صحابی کے جسم میں پیوست ہوتا رہا، گھستا رہا، تو انصاری صحابی اس تیر کو ہاتھ سے نکال کر پھینکتے رہے، لیکن نماز کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوا، اور نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور
لطف کا ایسا مزہ کہ نماز کو توڑا نہیں انہوں نے، تیر پر تیر کھاتے رہے کہ نماز کے اندر ان کو ایسا لطف محسوس ہو رہا تھا، ایسا مزہ آ رہا تھا کہ نماز ختم کرنے کو ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا انصاری صحابی کا۔ اور پھر اس کے بعد اطمینان سے رکوع کیا اور سجدہ کیا، اسی طرح اطمینان سے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد مہاجری صحابی کو جگایا، اور دشمن ایک کی جگہ دو کو دیکھ کر بھاگ گیا کہ نامعلوم یہاں پر اور کتنے ہوں گے۔ تو یہ کہ ایک کے بجائے دو کا ہونا کتنا فائدہ مند ثابت ہوا کہ ایک تو تیر کھاتا رہا، تیر برداشت کرتا رہا اپنے جسم میں، لیکن جب اطمینان سے نماز کو مکمل کیا، اس کے بعد اپنے ساتھی کو جگایا، تو اب دشمن نے بھی دیکھا کہ پہلے تو ایک تھا لیکن اب دوسرا بھی آ گیا۔ اب اس کا اکیلے کا وہاں سے بھاگ جانا ہی اس کو مناسب لگا کہ یہاں پر تو نہ جانے اور کتنے آ جائیں گے، کہ اس نے اپنی بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی کہ یہاں سے بھاگ کر اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور جب انصاری صحابی نے اپنے مہاجری صحابی کو جگایا تو انہوں نے اپنے ساتھی کو دیکھا کہ ان کے جسم سے 3 جگہ سے خون بہہ رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ، کہ تم نے تیر پر تیر کھانا تو برداشت کر لیے، مگر مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو انصاری صحابی نے فرمایا کہ میں نے ایک سورت یعنی سورۃ الکہف شروع کر رکھی تھی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے میں رکوع کروں۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ بار بار تیر لگنے کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمت ہمارے سپرد کر رکھی ہے، ہمارے ذمہ لگا رکھی ہے، حفاظت کی ذمہ داری، تو یہ کہ اگر یہ فوت ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں سورت کو ختم کرنے سے پہلے ہرگز رکوع نہ کرتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا خیال کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار تیر لگنے کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں، مر جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمت ہمارے ذمہ لگائی ہے وہ فوت ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ جو کام لگایا تھا اس میں کوئی کمی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن حملہ کر دیں، حضرات صحابہ کرام پر حملہ ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچائے، اس چیز کو بروئے کار لاتے ہوئے میں نے اپنی نماز کو جلد ختم کیا اور آپ کو جگایا، تاکہ ہمارے ذمے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا کام، پہرے داری کا، چوکیداری کا کام لگایا ہے، اس کو ہم بخوبی سر انجام دے سکیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی دشمن بڑھ نہ سکے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمت، حفاظت کی ذمہ داری سپرد کر رکھی ہے، اگر اس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ تو اس وجہ سے میں نے جلد از جلد نماز کو ختم کیا اطمینان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ کو جگایا۔ یہ تھی ان حضرات کی نماز، حضرات صحابہ کرام کی، اور اس کا شوق کہ تیر پر تیر کھائے جائیں اور خون ہی خون ہو جائے، تیر پر تیر کھانے کی وجہ سے خون ہی خون ہو جائے، مگر نماز کے لطف میں، لذت میں کوئی فرق نہ پڑے۔ اور ایک ہماری نماز ہے کہ اگر مچھر بھی کاٹ لے تو نماز کا خیال ہی جاتا رہتا ہے کہ مچھر نے کاٹ لیا، اب سارے کا سارا دھیان انسان کا، مسلمان کا اسی چیز کی طرف رہتا ہے کہ یار یہاں مچھر ہیں، مچھر کاٹ رہے ہیں، لیکن انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نماز کے اندر ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو تیر پر تیر لگے لیکن انہوں نے نماز کو نہیں توڑا، اور ہماری نماز کے اندر ایک مچھر کی وجہ سے خلل آ جاتا ہے کہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا سارے کا سارا دھیان اس چیز کی طرف چلے جاتا ہے۔
اور یہ کہ بعض ایسے نازک مزاج بھی ہوتے ہیں کہ جو مچھروں کی وجہ سے نماز توڑ بھی دیتے ہیں یا نماز توڑنے کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، اور بھیڑ کا تو کیا ہی کہنا کہ اگر وہ کسی کو کاٹ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات احادیث کے اندر جو بیان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے واقعات جو رونما ہوئے، یہ کہ ان کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کس طریقے سے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے، ہم کلام ہوتے، اور یہ کہ کتنی ایک محبت، عقیدت، جذبہ، شوق یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا تھا کہ اپنے آپ کو زخمی کروا دیتے، تیروں پر تیر کھاتے، لیکن نماز میں کوئی فرق آ جائے یہ ہرگز ان سے تب بھی قابل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنا خون بہایا اس دین و اسلام کی خاطر، اس وجہ سے ان لوگوں کو قدر تھی دین و اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک حکم کی۔ ہمارا تو اگر پسینہ لگ جائے اس دین و اسلام کی خاطر یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ ہم ان حضرات کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے، ان حضرات نے قربانیاں دیں، ان قربانیوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوا، وہ مجھ سے راضی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے معیار ایمان بنا دیا۔ ایمان لانا ہے تو جس طریقے سے حضرات صحابہ کرام کا ایمان تھا اس طریقے سے ایمان لاؤ۔ ان کے واقعات کو پڑھ کر ہمارے دلوں کے اندر بھی ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔